جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایام اعضاء شروع ہو چکے ہیں اور ہر عبادت کا ایک اپنا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، تو کیا عزاداری کا بھی کوئی اپنا سلیقہ ہے، کچھ اس کے بھی آداب ہیں؟ انہی موضوع پر آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں خواہر کہ کیا عزاداری مطلب ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً عزاداری جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے خداوند عالم کی ہم عزاداروں کے لیے، اور یقیناً اس کے بھی کچھ آداب ہیں اور کچھ سلیقہ ہے کہ کس طرح سے عزاداری کی جائے۔ دیکھیے، عزاداری کو اس طرح کرنا چاہیے جیسے عزاداری ہو، جیسے یہ لگے کہ ہم عزادار ہیں، یہ نہ لگے کہ ہم کوئی رسم و رواج کوئی نبھا رہے ہیں۔ عزاداری کو عزاداری رہنے دیجیے۔ اب جیسے کہ عزاداری کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم لباس کس طرح پہنیں۔ ہم جب عزادار ہوں گے، جب ہم کسی کے عزادار ہیں، تو پھر ہمیں لباس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کالا لباس پہنیں، جیسے غموں میں پہنا جاتا ہے۔ اب جیسے فیشن ہو گیا ہے کہ ہر طرح کا لباس پہنا جا رہا ہے، الگ الگ پیٹرن پہ لوگ باقاعدہ سلواتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزاداری کو عزاداری رہنے کے لیے لباس کا بہت خیال رکھا جائے کہ لباس سادہ ہو، اور کوشش کی جائے بہت چٹخ نہ ہو، دور سے نظر نہ آ جائے۔ بہترین ہے کہ محرم میں اور ایام اعضاء میں امام حسین کے غم میں کالا لباس پہنا جائے۔ ایک تو لباس کا خیال رکھا جائے، دوسرا حجاب کا خیال رکھا جائے۔ ایام اعضاء میں جب آپ فرش اعضاء پر آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ باحجاب آئیں، باحجاب اپنے سروں کو ڈھک کے آئیں، کیونکہ وہاں صرف آپ نہیں ہیں۔ فرش اعضاء جو ہوتی ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب ہم فرش اعضاء بچھا لیتے ہیں اور جب یہ فرش امام حسین سے منسلک ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو پھر اس فرش پہ آنے والا صرف انسان نہیں ہے، پھر اس میں فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، معصومین بھی ہیں، جنات بھی ہیں، سبھی ہیں، ہر طرح کی مخلوق اس میں۔ تو کوشش کریں کہ اس وقت باحجاب رہیں، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہے۔ تو اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں۔ اپنے لباس کو جب آپ پہنیں تو آپ، جیسے میں نے کہا کہ سادہ ہونا چاہیے، اور سادگی کے ساتھ کوشش کریں، گرمی کا موسم ہے تو ایک خوشبو بھی ہلکی سی لگا لیں، عطر لگائیں، کیونکہ دیکھیے نماز میں بھی عبادت میں ہے کہ آپ خوشبو لگا کے جائیں، تو پاس میں بیٹھنے والوں کو کوئی آپ سے مشکل نہ ہو تو آپ عطر بھی لگا سکتی ہیں، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ محرم میں عطر نہ لگایا جائے، خوشبو نہ لگائے، یہ سب ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو پریشانی ہو رہی، گرمی کا موسم ہے اور پسینہ آ رہا ہے تو آپ بالکل خوشبو لگا سکتی ہیں۔ تو عطر لگانا کوئی منع نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ محرم میں نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اگر مجلس میں جا رہے ہیں تو لباس کا خیال رکھیں، حجاب کا خیال رکھیں۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ لوگ جو تیار ہو کے ایام اعضاء میں آتے ہیں یا فرش اعضاء پہ آتے ہیں، اس چیز کو بالکل بند کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ لگیں تو کہ ہاں آپ محرم میں داخل ہو چکے ہیں، جیسے باقی دن میں آپ تیار ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ تیار ہو کے فرش اعضاء پہ آ رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا آپ عزادار ہیں؟ عزاداری کا سلیقہ یہی ہے کہ آپ عزادار لگیں۔ تو آپ کا میک اپ نہیں ہونا چاہیے، سادہ سا چہرہ ہونا چاہیے جیسے غمزدہ کا ہوتا ہے۔ امام حسین کا غم سب سے بڑا غم ہے ہمارے لیے، ہے نا۔ ہمارے گھر میں اگر موت ہو جائے خدا نخواستہ تو ہم کس طرح ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالوں کو سنواریں؟ کیا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم پریسڈ کپڑے پہنیں؟ کیا ہم خیال کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں کاجل ضرور ہو، ہاں ہمارے چہرے پہ کریمز لگی ہوں؟ نہیں، ہم ان سب چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت عزادار ہوتے ہیں، اپنے جانے والے کا ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ یہی غم اور یہی دکھ ہمیں امام حسین کے لیے بھی ہونا چاہیے فرش اعضاء پہ آنے کے لیے، کیونکہ ہم عزادار ہیں امام حسین۔ ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا ضرور خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے کہ عزاداری کیسے کریں اگر سوال پوچھا جاتا ہے، اور جیسا آپ نے کیا، اس میں سب سے زیادہ خیال وقت کی پابندی کا کریں کہ وقت سے مجلس کی شروعات کریں، کہ جو آیا ہے اس کو بھی زحمت نہ ہو، پڑھنے والا ہے جو ذاکر ہے یا سوچ سلام کرنے والا ہے، جو ماتم نوحہ پڑھنے والا ہے، اس کی بھی مشکل، کیونکہ ایک کے بعد ایک اس کو کہیں اور انگیج ہوتے ہیں لوگ ایسے، تو ایک کے بعد ایک جگہ انہیں پڑھنے جانا ہے، تو ان کے ٹائم کا بھی خیال رکھیں۔ خود جو لوگ آ رہے ہیں، ایک دن میں کئی مجلسیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کا بھی وقت برباد نہ ہو۔ وقت کی پابندی سے اگر مجلس شروع ہو جائے تو کسی کو زحمت نہیں ہوگی، لوگ ٹائم نہیں آئیں گے،
ٹائملی چلے جائیں گے. 1 گھنٹے کی مجلس کافی ہے. مجلس کو طولانی نہ کریں. بے شک. 1 گھنٹے کی مجلس, پتہ چلا حدیث خان 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ رہے ہیں, آدھے گھنٹہ کا سلام اور نوحہ مرثیہ ہوا, اس کے بعد پھر 3 نوحے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ تھک جاتے ہیں. جو 3 مجلسیں دن بھر میں کر رہا ہے, 4 مجلسیں دن بھر میں کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. تو کوشش کریں کہ مجلس طولانی نہ ہو. 45 منٹ کی حدیث 1 نوحہ 2 نوحے یا 1 سلام کے ساتھ مجلس کو تمام کر دیا جائے, تاکہ اس میں لوگ پریشان نہ ہوں. بالکل. اسی طرح جب آپ عزاداری کرنے آ رہے ہیں امام حسین کی, تو کوشش کریں کہ پھر عزادار رہیں. یعنی جب آپ فرش عزا پہ آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آگے بیٹھیں. اکثر لوگ ہوتا ہے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جی جی. ممبر کے قریب کوئی جلدی آ کے نہیں بیٹھتا, خواتین خاص کر جی کے. یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. بلکہ بلانا پڑتا ہے اکثر خواتین کو کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے, تو آگے جا کے بیٹھے. کیوں؟ جب آگے بیٹھیں گے تو آپ کی توجہ رہے گی مجلس میں. تو جب آپ مجلس میں آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ سنیں, تو توجہ آپ کو چاہیے. بالکل. اور آپ وہ بھی جو پڑھنے آیا ہے وہ بھی توجہ چاہتا ہے آپ کی. تو آپ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیچ سے ڈسٹینس کو ختم کریں, جتنا ہو سکے قریب ہو جائیں ممبر کے. جو ذاکر ہے یا ذاکرہ ہے اس کے قریب ہو کے اس مجلس کو سنیں, باقاعدہ سنیں اس مجلس کو, تاکہ صرف مجلس میں آ جانا اور صرف اٹینڈ کرنا اور چلے جانا مقصد نہیں ہے عزاداری کا. عزاداری کا مقصد ہے کہ آپ آئیں اور اس فرش پہ آ کے کچھ سیکھ کر جائیں, تبدیل ہو کے جائیں. تو بہرحال توجہ کے ساتھ اس مجلس کو کریں, اور ماتم میں بھی اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں جس طرح سے آپ اور چیزوں میں کر رہے ہیں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ بھائی حدیث ہو گئی, لوگوں نے ماتم نہیں کیا, پیچھے بس ہاتھ مارا اور چل دیے. ماتم کو بھی اسی طرح کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ عزادار ہیں, آپ گریہ کر رہے ہیں. تو ماتم بھی آپ اس طرح کریں.